الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز حاضرین، اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا عظیم الشان نمونہ بنایا ہے جس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنی منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ بات امت مسلمہ کو معلوم ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، سیرت کی سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں ہیں، جس سے آپ کی زندگی کیسی تھی اس پر واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج میں اس کے صرف ایک پہلو کی طرف، ایک جزئیے کی طرف اس مبارک زندگی کے آپ کی توجہ کو مبذول کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی چاہی، اپنے آرام، اپنی آسودگی، اپنی راحت، اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، لوگ حق کو قبول کر لیں، لوگ غلط اعمال چھوڑ دیں، لوگ اچھے اخلاق اختیار کر لیں، لوگ رب کو پہچانیں، لوگ مقصد زندگی کو جانیں، اور لوگ ہمیشہ کی آخرت والی زندگی میں کامیاب ہوں، اس کی فکر زیادہ کی۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت کہ اپنے لیے دنیا اور راحت طلبی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنا اور ہمیشہ اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے بارے میں فکر اور جدوجہد کرنا، یہ جو سنت ہے، یہ سنت کتنوں کو یاد ہے؟ کتنوں نے یہ سنت یاد رکھی؟ 100 میں کتنے فیصد ہوں گے؟ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے طریقے اور میری سنت کو پکڑنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ تو کتنے لوگوں نے اس لازم کردہ چیز کو اپنایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک شرط کے ساتھ، جب تک کہ تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ تمسک، کسی چیز کو جکڑ لے کے دانتوں میں، ایسا مضبوطی کے ساتھ میں اسے جکڑ لینا کہ کوئی چھوڑا نہ سکے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، یعنی میرا طریقہ۔ سنت بولے تو ہمارا ذہن خالی، نمازوں کے بعد کی سنت، دعوت کھانے کی سنت، کھانے کے اخیر میں میٹھا کھانے کی سنت، بس یہ یاد رکھیں۔ سنت نبی کے طریقے کا نام ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ نکاح سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سنت ہے، اپنے مقابلے میں دوسرے کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کی فکر سنت ہے، اپنی راحت کو قربان کر کے دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی جدوجہد سنت ہے، اپنی دنیا کی فکر کے مقابلے میں پورے لوگوں کی آخرت کی فکر کرنا یہ سنت ہے۔
غافل انسانوں کو ذاکر بنانے کی محنت کرنا یہ سنت ہے، بد اخلاقوں کو حسن اخلاق کی طرف لانے کی کوشش یہ سنت ہے۔ پوری زندگی سنت سے متعلق ہے۔ تو ان بہت سی سنتوں میں سے ایک سنت آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بارے میں راحت، آرام، لذات، سہولتیں، اس کی طرف حضور نے زیادہ توجہ نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بالمقابل راحتوں کو چھوڑا، تکلیفوں کو جھیلا، مصائب میں گرفتار ہوئے، مشقتیں اٹھائیں، آزمائشوں میں پڑے، لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ ملے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، لوگ عبادت گزار بنے، لوگ اللہ کو یاد رکھنے والے بنے، لوگ آخرت میں کامیاب ہوں، اس کی فکر زیادہ کی۔ یہ سنت ہم لوگ کب اپنائیں گے بول کے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جمعہ میں، کب آخر اپنائیں گے یہ سنت؟ اور جب تک کہ اس سنت کو نہیں اپنائیں گے موجودہ حالات کو درست نہیں کر سکتے آپ۔ اگر اس وقت میں امت کے بارے میں فکر پیدا نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے میرا تعلق بھی باقی نہیں رہتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، یا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے احوال کے بارے میں فکر مند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ دیکھو کس کی فکر میں لگے ہوئے، رات دن، آنکھیں کھولنے سے لے کر آنکھیں بند ہونے تک۔ جب سے آنکھیں کھلی یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا، ہر بچے کی عادت رہتی، جو چیز دیکھی ہاتھ بڑھاتا، اور یہی بیماری میں گرفتار کب تک رہتے؟ مرنے تک۔ پاواں خبروں میں لٹک رہے، کمر جھک گئی، بالاں سفید ہو گئے، اعضاء و جوارح نے توانائیاں چھوڑ دی، کمزوریاں لاحق ہو گئی، مگر ابھی بھی یہی چاہتا ہے، ایک دکان اور ہو گئی تو اچھا، ایک مکان اور ہو گیا تو اچھا، ایک ایکڑ زمین اور مل گئی تو ٹھیک ہے، وہ بچہ بھی جاب پہ چڑھ گیا تو اچھا تھا، اس کو بھی پروموشن مل گیا تو اچھا تھا جی، اور گھر میں یہ آ گیا تو اچھا تھا، وہ آ گیا تو اچھا تھا۔ کب تک؟ آنکھ بند ہونے تک۔ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ ہونا اور ہونا، یہ ہونا وہ ہونا کی خواہش تم کو غافل بنا کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ تمہارے قبر میں جانے کا نمبر آ جائے گا، پھر چار آدمیاں اٹھا کے لے جائیں گے، پھینک کے آ جائیں گے، اس وقت تک رہیں گی غفلت۔ آج امت اسلامیہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان بچے 100% تعلیم پا رہے ہیں یا نہیں، وہ تعلیم دینی تعلیم، وہ تعلیم دنیاوی تعلیم، دونوں میں 100% بچے دینی تعلیم پا رہے ہیں یا نہیں، یہ فکر پیدا ہی نہیں ہوئی امت مسلمہ۔ اور جو کروڑ پتیاں ہیں، ارب پتیاں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، پوری ان کی زندگی گزر رہی ہے، کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک ایسا اسکول میں قائم کروں، ایک ایسا کالج میں قائم کروں جہاں معیاری تعلیم ہو، جہاں بچوں کو اونچی اونچی ڈگریوں تک کی تعلیم کا انتظام ہو، اور اس میں وہ تمام بچوں کو میں شریک کرواؤں جو بچے اخراجات کر کے تعلیم پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسا کوئی فکر کرنے والا ہے؟ وہ بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، کیا کرنے والے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو، پڑا رہ جا رہا۔ بعضوں کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، اس کو خود نہیں معلوم کہ اس کا پیسہ کتنا ہے، پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے بینکوں میں، اور آخر کار یہ سڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد میں بچے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تو مرنے کے بعد کا اب تک سنتے تھے، اور ایک نیا جملہ بھی سننے کو مل رہا، بڑا عجیب و غریب قسم کا جملہ۔ 60 سال کا بابا ہوتے، 60 سال 70 سال کی اماں ہوتے،
بچے سوچ رہے ہیں تھے بابا وہ کس کو دے رہے ہیں، اماں وہ کس کو دے رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں تھے وہ گھر ہے نا وہ کس کو دے کو دیں گے، یہ سونا ہے نا یہ کس کو دے کو دیں گے، وہ جائیداد وہ کس کو دے کے جائیں گے، وہ بعد میں کہیں کو وبچ کر لیا تو اچھا رہتا بول کے بول رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اور ایک صاحب نے تو اس سے زیادہ حیرت انگیز بات مجھ سے کہی، وہ یہ ہے کہ اماں کی سونے کی چوڑی جو رہتی گوٹ بیٹی لے لی گئی، ارے تو میرا سونے کا گوٹ تو گئی کو لے لی، بولے تو کیسا بھی تم میں کو دے کو جانے والے ہیں نا، اس بات سے لے لی، کما رہے ہیں جما رہے ہیں، بینکوں میں رکھ رہے ہیں، جائیدادوں کی شکلوں میں صورتوں میں، ابھی مرے نہیں، بچوں کی نظریں اس کے اوپر گڑی ہوئی ہیں، اور جب ہم جمانے والے گلنے سڑنے لگیں گے تو پھر یہ اولاد اور نسل لڑنے لگے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اسکولوں کو قائم کرو، کالجوں کو قائم کرو، 100% مسلم غریب بچوں کو جو تعلیم نہیں پا سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم مالیت کے نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا انتظام کرو، جائیدادیں رکھ کے کیا کرو گے؟ کل قیامت کے دن وہی آگ کی تختی میں تبدیل کیے جا کر داغ دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے منشے کے لیے، اگر اللہ نے دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ کروڑ پتیاں، ہمدردی کے دواخانے قائم کرو، غریبوں کا علاج و معالجہ بلا امتیاز مذہب و ملت کا انتظام کرو۔ دوسرے لوگ دواخانے قائم کر کے کرسچنا بنا دے رہے ہیں لوگوں کو، اور مسلمان قوم ہے کہ بس میرے بینک میں رہے، میرے گھر میں رہے، میرے جیب میں رہے، اور میرے پیٹ میں کچھ نہ کچھ آتا رہے، بس یہ فکر ہے آج امت کی۔ اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص صحیح معنی میں مسلمان نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کوئی فکر ہے آج ہم لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو تو اتنی فکر بھی نہیں ہے کہ ارے بھائی 100% 17 سال 18 سال کے بچوں کو ID کارڈ بنوا کے دے دینا چاہیے، یہ فکر بھی نہیں۔ اپنے محلے میں رہنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو پوچھو کہ ان کے پاس میں ضروری ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے کو فرصت ہی نہیں ہے اس کی، کسی کے بارے میں ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت تھی جس کو آج تقریباً 100% مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ سنت والا طریقہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ مصیبت والے راستے ہی کھلیں گے۔ خیر کا راستہ، برکات کا راستہ، رحمتوں کا راستہ سنت والا راستہ ہے۔ اس لیے معزز بھائیوں، بہت سی چیزیں ہیں جو اس موقع پر آپ کے گوش گزار کی جانی چاہیے، لیکن یہ کہ ایک ایک چیز کی طرف کم از کم ہم لوگ توجہ کرنا شروع کریں۔ ایک کا کھانا ہوتا ایک آدمی کے پاس میں، عین اس وقت میں سامنے کوئی آدمی آ کے آواز دیتا کہ کھانا دے دو، وہ کہتا ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے یہ کھانا لے جاؤ، خود بھوکا رہ گیا اس کو دے دیتا۔ یہ صحابہ کا اسوہ تھا جو اللہ نے قرآن پاک میں اس ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور یہ وہ سنت تھی جو صحابہ کرام نے اپنائی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی، ایک ہی فکر دامنگیر ہے بس، کتنا آیا کم ہے، کتنا آیا اچھا ہے۔
آج کل کا جو وظیفہ چل رہا، سب سے بڑا وظیفہ، اب تک جتنا آیا کم ہے اور آگے جتنا آئے اچھا ہے، یہ ہے وظیفہ آج کل کا۔ نتیجے میں جتنا آیا اس پر شکر نہیں ہے، اور جتنا آئے گا اس کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیسا کریں۔ بہرحال بھائیو، بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا ٹھانو، کچھ کرنے کا سوچو، امت مسلمہ کے لیے، عالم انسانیت کے لیے خیر کی بات ان تک پہنچاؤ۔ بہت بڑی دولت آپ کے پاس ہے جو آپ پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہمارا حال تو بالکل وہ کسی تیل بیچنے والی کے جیسا ہو گیا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس میں جو پتھر ہے وہ پتھر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دھات ہے، ایک ایسا مادہ ہے کہ اگر تانبے پر رگڑا جائے تو پورا تانبا سونے کا ہو جائے۔ وہ پتھر رکھی ہوئی تھی، اس کو پارس کا پتھر بولتے، تولنے کے واسطے استعمال کر رہی تھی، کہتے اسے مٹی کی چھوٹی سی ترازو بنا کے تولنے کے واسطے وہ پتھر رکھ کے وزن اس کے حساب سے تول کے تیل بیچ رہی تھی۔ تو کوئی سمجھدار آدمی دیکھ لیا کیا چیز ہے، وہ دیکھ کے بولا کرتے، پڑے پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کا کھیل۔ پارس کا پتھر ہے، ہزاروں لوگوں کو لکھپتی بنا سکنے والا ہنر اور لکھپتی بنا سکنے والا پوائنٹ اس کو حاصل ہے، لیکن وہ وہی محرومی والی زندگی گزار رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس میں کون سا قیمتی پتھر موجود ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، اس کے پاس سب سے قیمتی چیز موجود ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس میں کیا ہے۔ پوری دنیا کو آپ مالدار بنا سکتے ہیں اپنے اس سرمایہ سے جو آپ کے پاس، اس لیے کہ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی قیمت ایمان کی ہے۔ اگر آپ نے ایمان لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا تو جتنوں کو بانٹیں گے اتنے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو جائیں گے۔ کل ہی ہم نے حدیث پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جہنم سے ایک آخری شخص کو نکالیں گے جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار میرا رخ جہنم سے پھیر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کچھ اور تو نہیں پوچھیں گا؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ کے تیری قسم نہیں پوچھوں گا میں اس کے بعد میں کچھ بھی۔ تو اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، وہ جنت تمہارے لیے ہے اور اس کی 10 گنا بھی تمہارے ہی واسطے ہے۔ ادنا ایمان والے کو جو انعام ہے وہی، اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور آج ہم روپیوں، پیسوں، ٹکوں، ریالوں، ڈالروں، دیناروں اور درہموں اور پلاٹوں کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے بندو، ایمان ہے، ایمان کو عام کرو، اسلام ہے، اسلام کو پھیلاؤ، قرآن ہے، اس کی تعلیم کو عام کرو۔ جس وقت امت مسلمہ اس کام کو انجام دے گی، انشاءاللہ موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے سدھرنے کی شکلیں بھی اللہ اپنے قدرت سے پیدا کریں گے۔ پھر اسلام کے خلاف چلنے والوں کو اسلام کی ویسی ہی ہدایت دیں گے جیسے تاتاریاں جو اسلام کے خلاف تھے، ان کی زندگیوں کو، دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے انہی میں سے لوگوں کو ہدایت دے کر کھڑا کر دیں۔ بس بھائی، پروردگار اپنے کرم سے ہم